السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہم سے گلہ کیا ہے، اور وہ گلہ بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے، ایسا ہارٹ ٹچنگ، دل کو چھوتا ہوا آدمی اقرار کرتا ہے کہ اللہ تیرے یہ گلہ 100% حق ہے۔ سورہ عادیات قرآن مجید کی 100 نمبر صورت ہے، 11 آیات ہے، مکی صورت ہے، اس میں یہ گلہ ہے۔ اب یہ گلہ ہر انسان کے نام ہے، میں بھی اس کا متوجہ، اس کو خطابت میں سامع کے حوالے سے نہ سنیں، یوں سمجھیں کہ اللہ کا گلہ جس نے مجھے اور آپ کو نعمتوں میں غرق کر رکھا ہے، موسلا دھار بارشوں کی طرح نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں، اس نے ایک گلہ کیا۔ اس گلے کو دور کرنا ابدیت کے حوالے سے ضروری ہے تاکہ میرے اوپر وہ گلہ نہ رہے۔ دوست کا گلہ ہو تو ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باپ کا گلہ ہو، ماں کا گلہ ہو، بیوی کا گلہ ہو، ہم اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں۔ اللہ کا گلہ اور ہم اس گلے کو اون کریں، تسلیم کریں، حقیقت سے اس کی گواہی دیں اور پھر اس کو دور نہ کریں۔ گھوڑا ایک معروف جانور ہے، ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، عرب عجم میں شاید دنیا کا کوئی ملک یا کوئی خطہ ایسا ہو جہاں گھوڑا نہ ہو۔ طاقت کا ایک پیمانہ ہے، ہارس پاور، گھوڑا۔ اللہ نے ایک گھوڑے کی مثال سنائی ہے کہ گھوڑا ایک جانور ہے، طاقتور جانور ہے، تم سے مضبوط ہے، تم اس کو سایہ اور چارہ دیتے ہو۔ دیہاتوں میں عام طور پر یہ غذا ہوتی ہے، چارے کے آگے کئی شیپس آ جاتی ہیں۔ گھوڑا جانور ہو کر، بے شعور ہو کر اس چارے کی لاج کیا رکھتا ہے؟ تو ہمارے سامنے ولادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا۔ یہ جانور ہے، طاقتور ہے، ہم سے چند گھاس کھائی، گھاس بھی وہ جو اللہ نے اگائی، سایہ بھی وہ جس درخت کا سایہ اللہ نے پیدا کیا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی مجھے سایہ چارہ کاٹ کے لاتا ہے، دھوپ سے چھاؤں میں دیتا ہے، بالٹی میں پانی بھر کے دیتا ہے، ہینڈ پمپ چلا دیتا ہے۔ یہ جانور مہینوں عمل اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ یہ آدمی دھوپ پہ چارہ کاٹ کے لا رہا ہے، مجھے چھاؤں پہ باندھ رہا ہے، میرا خرخرہ کر رہا ہے، مجھے سہولیات دے رہا ہے۔ اب اس احسانات کا جانور صلہ کیا دیتا ہے؟ ولادیات ذبحا، دشمن پہ حملہ کرنے، چونکہ عربوں کے ہاں، چونکہ اولین مخاطبی قرآن مجید کے عرب تھے اور عربوں کی سب سے بڑی اہم چیز گھوڑا تھی، اس لیے عرب جب گھوڑی حاملہ ہوتی اور وہ ڈیلیور ہوتی اور بچڑا دیتی، یعنی نر بچہ پیدا کرتی، تو عرب مبارکباد دیتے تھے، چونکہ جنگجو لوگ تھے اور جنگ کے لیے سب سے زیادہ ضروری F-16 تھا، یعنی گھوڑا تھا۔ اس لیے عربوں کے ہاں گھوڑا پیدا ہوتا یا کوئی بچہ شاعر بن جاتا تو بڑے خوش ہوتے تھے۔ بچہ پیدا ہوا 10 12 سال 15 سال کے بعد اس نے شعر کہنا شروع کر دیے، تو عرب شاعر کے ملنے پر اور گھوڑے کے پیدا ہونے پر خوش ہوتے تھے۔ کیوں؟ شاعر کلام کے ذریعے ٹھنڈے خون کو گرم کرتا ہے، انتقام کی چنگاریاں بھرتا ہے، سرد جذبات کو متحرک کرتا ہے، یہ شاعر کا کام ہے، آگ لگا دینا۔ اور گھوڑا ان گرم جذبات کو لیے پیٹھ حوالے کر دیتے ہیں، پھر وہ پیٹھ پہ چڑھ کے دشمن پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو اس کو قرآن نے کہا ولادیات ذبحا، تم دیکھتے نہیں ہو گھوڑا اس چارے کی، پانی کی، سائے کی لاج رکھتے ہوئے بے شعور ہو کر تم سے طاقتور ہے، بکھر سکتا ہے، اور یہ جو تم اس پہ احسان کر رہے ہو یہ اپنے مفاد کی وجہ سے کر رہے ہو، گھوڑے کی وجہ سے نہیں کر رہے۔ گھوڑے کو جو چارہ ہے یا گھوڑے کو جو پانی ہے یا گھوڑے کو جو سایہ ہے، یہ احسان اس پہ اس لیے ہے تاکہ کل دکھ کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، جنگ کے عالم میں یہ گھوڑا کام آئے گا۔ تو یہ سارے احسانات مفادات کی وجہ سے، سارے احسانات ڈائریکٹ اللہ کے عطا کرتے ہیں، اور سارے احسانات ایک جانور پر ہیں، اور ایک جانور بھی وہ ہے جو میرے اور آپ سے سینکڑوں گنا طاقتور ہے۔ وہ جانور ہو کر اس احسان کی لاج کیا رکھتا ہے؟ ولادیات ذبحا، سر پٹ بھاگتا ہے، اس کا منہ سیلنسر بن جاتا ہے، پیٹ اس کا پھول جاتا ہے، ولادیات ذبحا، دیوانہ وار بھاگتا ہے۔ فالموریات قدحا، اور اتنا بھاگتا ہے کہ پہاڑوں پہ بھاگنے کی وجہ سے اس کے پاؤں سے چنگاری نکلتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا ولادیات ذبحا فالمغیرات صبحا، اور پھر اس کے صبح جا کے پھر حملہ کرتا ہے۔ فاثرن بہ نقعا،
پھر اس کے پاؤں سے گرد و غبار اڑتی ہے، فوسطنا بھی جمع، یہاں تک کہ دشمن کے مقابلے کے لیے وہ عین دشمن کے بیچ میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، جہاں تیر ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، بندوق ہے، لاٹھی ہے۔ یہ سارے کام کیوں کرتا ہے؟ کہ اس کے گلے میں تمہارا احسان ہے، چارہ، پانی، سایہ۔ اس کا رسپانس جانور، احمق اور طاقتور، اس نے کیا دیا؟ دیوانہ وار بھاگا، راتوں کو بھاگا، پہاڑوں پہ چڑھا، پاؤں سے چنگاریاں نکلیں، سینے صحرا میں بھاگا اور اس سے گرد و غبار نکلی، اور اتنا بھاگا کہ اس کے ناک اور نتنے ایسے سلنسر اور ڈھولکی کی طرح ہو گئے، اور پھر اپنی جان کو دو پہ لگا کر دشمن کے جم گھٹے اور ہجوم کے بیچ میں جا کے کھڑا ہو گیا، جہاں اس کی کان کٹ سکتے ہیں، گردن کٹ سکتی ہے، ٹانگ کٹ سکتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کا ادراک اور احساس رکھنے کے باوجود یہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ یہ میرے سے خدمت وہ لے رہا ہے جو مجھے چارہ دیتا ہے، مجھے پانی دیتا ہے، مجھے سایہ دیتا ہے۔ ایک طرف یہ ہے جانور کی مثال، ان الانسان لربہ لکنود، پھر آگے مضمون بکھر جاتا ہے، گھوڑے کا بھاگنا، پاؤں سے چنگاریوں کا نکلنا، نتنوں سے ہوا کا نکلنا، گرد و غبار کا اڑنا، رات کے پچھلے پیر جانا، صبح کے وقت حملہ کرنا، اور دشمن کے تیر تلوار کے بیچ میں اپنے سینے اور اپنے وجود کو پیش کر دینا۔ یہ ساری باتیں کر کے قرآن اچانک موضوع موڑ لیتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان بڑا ناشکر ہے، کمال کا ناشکر ہے۔ ہم نے جس پہ احسان کیا وہ جانور ہے، اللہ نے جس پہ احسان کیا وہ انسان ہے۔ ہم نے جس پہ احسان کیا ہمیں مفاد ہے، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، اللہ کو مفاد کوئی نہیں۔ ہم نے احسان کیا دو تین چیزیں، سایہ ہے، چارہ ہے، پانی ہے، اور اس کے احسانات ارب گنا اتنے ہیں کہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ہم نے جس پر احسان کیا وہ طاقتور ہے، ہمارے اوپر جس نے احسان کیا وہ ہم سے طاقتور ہے۔ ہم نے جس پہ احسان کیا وہ بے شعور ہے، اور جس نے ہمارے اوپر احسان کیا وہ ہم لا شعور سے معمور ہیں۔ پھر ہم نے جس پر احسان کیا وہ جانور ہے، اور اس نے جس پر احسان کیا وہ انسان ہے۔ یہ ساری چیزیں گننے کے بعد اللہ کہتا ہے تم بتاؤ تمہارا میری نعمتوں کو کھانے کے بعد اطاعت کا وہ رویہ ہوتا ہے جو چارہ کھانے کے بعد گھوڑے کا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ ہونے کے حوالے سے، رب ہونے کے حوالے سے زبردستی تم کو منوا رہا ہوں، اگر تم نے نہ مانا تو آنکھیں پھوڑ دوں گا، سانس روک دوں گا، نظام اعظم خراب کر دوں گا، ایسا نہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، تم خود سوچو، تم انسان ہو وہ جانور ہے، تمہارے پر لا محدود ہیں، اس کے پر محدود ہیں، تمہیں مفاد ہے، اس کو مفاد کوئی نہیں۔ وہ جانور ہے، تم انسان ہو، وہ بے شعور ہے، تم صاحب شعور ہو، اس کے پر محدود ترین نعمتیں ہیں، تمہارے پر لا محدود نعمتیں۔ اب بتاؤ کہ کیا تمہارا اللہ کے احکام کے معاملے میں سرپٹ بھاگنا، پاؤں سے چنگاریاں نکالنا، اللہ کے لیے اپنی جان دینا، اللہ کے دشمن سے لڑنا، راتوں کو جاگنا، یہ دور کی بات، کیا تم اللہ کے احسانات کے معاملے میں اطاعت کا وہ مظاہرہ کرتے ہو جو جانور احسانات کے معاملے میں اپنی جان کو دو پہ لگا دیتے؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان کمال درجے کا ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اللہ یہ کہہ رہے یہ میں نہیں کہہ رہا، تمہاری تنہائیاں، تمہارا ضمیر، تمہارا دانش، تمہارا عقل، تمہارا وجدان، تم کہتے ہو واقعی ہم تو ایک جانور کے برابر بھی نہ نکلے۔ میں اکثر یہاں مثال دیا کرتا ہوں کہ میں ایک دوست کے یہاں سرگودا کے مضافات میں سردیوں کے یخ مستہ موسم میں جب مالٹے عروج پہ ہوتے میں اس کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ صبح کی نماز سے پہلے میں کہیں سفر پہ جانا تھا، میں نے کہا ہم جاگے، ہم لحاف سے نکلے، سردی انتہائی، کورا، پتوں کے اوپر کورا جمع ہوا تھا، نقطہ انجماد، مائنس پہ سردی چلی گئی، کھلا علاقہ تھا، ڈیرا تھا ایک گھر۔ میں نے اس کو چلیں کہنے کہ چلو، میں دروازے سے نکلا، کہنے کہ ادھر سے نہیں ادھر سے نکلیں، میں نے کہا یہ قریب پڑتا ہے، کہنے کہ نہیں گھوڑا بیٹھا ہے اٹھ جائے گا۔ تو میں نے کہا گھوڑے کا کمرہ دور ہے، ہم ادھر سے نکلے ہیں، گھوڑے نے ہمارے کہنے پہ کب اٹھنا ہے، کیوں اٹھنا ہے؟ اس نے کہا گھوڑے نے جب مجھے نکلتے دیکھنا ہے، اس نے کہا مالک آ گیا، وہ فوراً اطاعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں، دروازہ کھولوں گا اور وہ بیٹھا ہوگا، مجھے دیکھتے کھڑا ہو جائے گا کہ مالک آ گیا، مالک نے سواری کرنی ہے، لہٰذا مالک کے اس عمل کی اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ مالک کو پاؤں مار کر، چابک مار کر، آواز مار کر اٹھانا نہ پڑے، یہ تو احسان کا بدلہ احسان نہ ہوا، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اچھا میں نے دیکھا تو گھوڑے کے اوپر بیٹھا تھا، گھوڑا زمین پہ تھا، پرانا سا کمرہ تھا، تو میں نے کہا اس کے اوپر پرانے کھیس، لحاف، رضائیاں، پھٹے پرانے کمبل ڈال دیا کرو۔
کہنے کے ڈال دیں تو پھر ساری رات بیٹھتا نہیں، اسے گمان ہوتا ہے کہ مالک نے سواری کرنی ہے، سواری کی خاطر یہ چیزیں میرے اوپر رکھی ہیں۔ ساری رات کھڑا رہے گا، 12 گھنٹے کی رات، 14 گھنٹے کی رات، سردیوں کے موسم میں 22 دسمبر کو رات طویل تر ہو جاتی ہے، 14 گھنٹے کی چلی جاتی ہے۔ کہنے کہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ یہ پوری رات بیٹھے گا، تب جب اس کے اوپر کپڑا ڈالے گا تو کپڑا ڈالنا اس بات کا استعارہ ہے کہ یہ میرے اوپر مالک بیٹھنا چاہتے ہیں، تو یہ کپڑا نہیں ڈال سکتے۔ اب یہ جانور ہے، بے شعور ہے، چارہ کھاتا ہے، مفادات کے لیے ہم اس کی سیوا کرتے ہیں۔ گھوڑا برائے گھوڑا نہیں، اللہ جو ہمارے اوپر احسان کرتا ہے، اللہ کو ہم سے مطلب کوئی نہیں۔ ہم نے گندم دینی ہے، ہم نے سرمایہ دینا ہے، ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ ہم سے اطاعت کرنے والے خرموں گنا کائنات میں ملائکہ کے روپ میں اللہ کے ہاں موجود ہیں۔ ہم اللہ کو بڑا مانے نہ مانے، اللہ بڑا ہے۔ ہم اللہ کی پاکیزگی بیان کریں نہ کریں، اللہ پاک ہے۔ ہم اللہ کی تکبیر کریں نہ کریں، اللہ کبیر ہے۔ تو ہمارا اللہ کو ہم سے کوئی مفاد، کوئی مطلب نہیں۔ ایک اللہ کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید۔ تمہارا اگر اطاعت کرتے بھی ہو تو کتنے دکھ ہے دلوں کے ساتھ، اور جزوی کرتے ہو۔ گھوڑا جان کو دو پہ لگاتا ہے۔ سموں سے چنگاریاں کب نکلتی ہیں؟ جب جانور پہاڑوں پہ چڑھتا ہے۔ گرد و غبار کب اڑتے ہیں؟ جب جانور ریت پہ بھاگتا ہے۔ پیٹ اور نتنوں سے تیز ہوا کب نکلتی ہے؟ سانس کب نکلتی ہے؟ جب جانور دیوانہ وار بھاگتے ہیں۔ اور رات کے پچھلے پیر نیند غالب آ جاتی ہے۔ یہ جن لوگوں کو ہینگ کرتے ہیں، تختہ دار پہ لٹکاتے ہیں، رات کے آخری پیر کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس وقت بیماروں کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ ساری رات کروٹ بدل بدل کے بیمار بھی رات کے پچھلے پیر نیند لے لیتے ہیں۔ رات کے آخری پیر میں وہ قدر قرار ہوتا ہے کہ بیماروں کو بھی قرار آ جاتا ہے۔ تو فالمغیرات صبح، تمہارے کہنے پر وہ نیند چھوڑتا ہے، بے پناہ بھاگتا ہے، پہاڑوں پہ چڑھتا ہے۔ چونکہ زمین پہ بھاگنے سے چنگاریاں تو نہیں نکلتی، مشقت ہے، تھکن ہے، موت۔ اور پھر فوسطنا بھی جمع، یہ نہیں کہ دشمن کے کناروں پہ رہے، ان کے بیچ میں وسط میں جا کھڑا ہوتا ہے، جہاں ادھر سے نیزہ، ادھر سے تیر، ادھر سے تلوار، ادھر سے خنجر، ادھر سے کوئی چیز، یہ جانتے ہوئے کہ میرا تکہ بوٹی ہو جائے گی، لیکن کہتا ہے کہ جس نے چارہ دیا اور پانی دیا اس کی خاطر جان چلی جائے۔ تو یہ وفاؤں کا تقاضا ہے، تاکہ کل کلام میرے قبیلے کو بے وفائی کا تانا نہ ملے کہ تمہارے قبیلے کے گھوڑے کو میں نے پالا، پانی دیا، سایہ دیا، اور عین جنگ کے دشمن میں تو میں اپنے قبیلہ جو میرا گھوڑا ہے اس کو میں بے وفا نہیں کروانا چاہتا ہوں، میں مالک کی اطاعت کی خاطر آخری حدوں تک چلا جاتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ وَلَا ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور تم خود سوچو کہ فجر کی نماز پہ تمہارا کیا عالم ہوتا ہے، غیر محرم عورت کو دیکھ کر تمہاری آنکھوں کا کیا عالم ہوتا ہے، لین دین کے حوالے سے تمہارے حلال حرام کا کیا عالم ہوتا ہے، خوشی غمی کے موقع پر تمہارا نظام کیا ہوتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، اور تم انتہائی ناشکر ہو، نعمتیں گن نہیں سکتے۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اللہ ایسے لوگ جو اللہ کی خبر، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں دنیا میں کسی کا احسان بڑھتا جائے ہم سب مسب ہو جاتے ہیں، اطاعت کرتے چلے جاتے ہیں، جھکتے چلے جاتے ہیں، بچھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے آپ کو 1 لاکھ دیا، دوسرے نے 1 کروڑ دیا، تیسرے نے 1 ارب دیا۔ احسانات کا دائرہ جب بڑھتا چلا جائے گا تو ہماری یس سر کی پالیسی بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن اللہ کے حوالے سے معاملہ عجیب ہے کہ موٹر سائیکل والا نماز پڑھ لے گا، پراڈو والا نہیں پڑھے گا، 2 کمروں والا فجر پہ آ جائے گا، کوٹھیوں والا نہیں آئے گا، ہینڈ ٹو ماؤتھ والا روزے رکھ لے گا، کھرب پتی آدمی کو رمضان کے آتے طرح طرح کے میڈیکل اور ڈاکٹروں سے رزلٹ لے لے گا۔ اللہ کے احسانات مال کے روپ میں، صحت کے روپ میں، مادی حقائق کے روپ میں جو بڑھتے چلے جائیں گے، ہمارا رویہ نافرمانی کا اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تو بڑی کوٹھیوں سے فجر کے وقت کتنے آتے ہیں اور کچے محلوں میں کتنے آتے ہیں، آپ اس کا کبھی کمپیریزن کر کے دیکھ لیں۔ جو نعمتوں کا گراف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی کہہ سکتا ہے آپ کے پاس سائیکل ہے، آپ کے پاس کرائے کا مکان ہے، آپ کے پاس مہنگائی کے زمانے میں بنیادی ضروریات کے خریدنے کی طاقت نہیں ہے، تم فرض نماز بھی پڑھ لو، تمہارا گزارا ہو جاتا ہے۔ میری فریجیں بڑی ہیں، میرے بینک بیلنس بھرے پڑے ہیں، میرے کار پورٹ میں 6 کاریں کھڑی ہیں، اور میرے پاس سرمایہ کی کمی کوئی نہیں، میں اشراق، چاش، توابین، تہجد کے بغیر کیسے گزارا کروں؟ مجھے تو زیادہ نیکی کرنی پڑے گی۔ وہ کہے کہ فرض نماز تو ان کے لیے تھی جن کو جو ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے یا ہینڈ ٹو ہینڈ تھے، تم تو لگژری لائف گزار رہے تھے، سہولیات میں بھرے ہوئے تھے، تمہارا گریڈ، تمہاری ڈگری، تمہارا مکان، تمہاری سواریاں، تمہاری چیزیں اتنی بھری ہوئی تھیں، تمہارا تو سر اٹھ نہیں سکتا تھا۔ لیکن عملاً کیا ہوتا ہے، زمین پہ زمینی حقائق کیا ہوتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہوتی ہے کہ جو نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں تو سرکشی بڑھتی چلی جاتی۔ نہیں تو پوش علاقے کے رہنے والے لوگوں کا لائف سٹائل دیکھ لیں، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید،
اور تم اس کو، میں یہ نہیں کہتا کہ جبر سے انگوٹھے کا دبا کر ملائکہ کے ذریعے تمہارے منوں، بلکہ تمہارا ضمیر، تمہارے انر سیلف، تمہارا دانش، تمہارے تنہائی کے لمحے، تمہارے بے ریا لمحات وہ تمہیں بتاتے ہیں کہ واقعی ہم نافرمانا۔ اس لیے قرآن مجید ایسے لوگوں کو کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے جانوروں میں تو اطاعت کا مادہ پایا جاتا ہے، جانوروں کے اندر تو گھوڑے کی مثال میں نے سنائی نہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ کتنے ایسے مسائل ہیں جنہوں نے مجھے کبھی دستک ہی نہیں دی۔ بجلی کا بل کیسے پے کرنا ہے، کراکری کیسے لانی ہے، گروسری کیسے لانی ہے، بیٹی کی شادی کیسے کرنی ہے، ماں کی دوائی کیسے لانی ہے، بیوی کے لیے کپڑے کہاں سے خریدوں، بچوں کی فیس کیسے دوں، کتنے ایسے مسائل ہیں جنہوں نے مجھے دستک ہی نہیں دی۔ ڈائلیسس کہاں سے کرانا ہے، کینسر کا علاج کہاں سے کروانا ہے، اگلے پیسے اگلے مہینے مقدمہ آ گیا، کچہری آ گئی، تاریخ آ گئی، دشمن آ گئے، یعنی لکھوں کہا ایسے مسائل ہیں جنہوں نے کبھی مجھے دستک ہی نہیں دی، اور جن کی لپیٹ میں انسان صبح سے شام پس رہے ہیں گرد و پیش۔ میں رات بخاری شریف پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوتا کہ شکر پیدا کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ جب بھی دیکھو کہ نعمتوں میں تم سے بڑے سامنے والے لوگ ہیں، تمہاری گاڑی سے بڑی گاڑی، تمہاری گھر سے بڑا گھر، تمہارے عہدے سے بڑا عہدہ، تمہارے گریڈ سے بڑا گریڈ، تو یہ چیزیں ناشکری کے جذبات کو، سونڈیوں کو کبھی کرتے ہیں۔ پھر حدیث پاک میں بخاری شریف کے اندر رات پڑھ رہا تھا میں، اس میں جواب یہ تھا کہ پھر تمہارے گرد و پیش اگر دیکھو گے تو تم سے کم گاڑیوں والے بھی ہوں گے، کم سواریوں والے بھی ہوں گے۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک باپ بیٹا جا رہے تھے تو بیٹے کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تپتی زمین پہ پاؤں رکھ رہا تھا، تو اس نے کہا بابا اللہ نے مجھے جوتا ہی کوئی نہیں دیا، زمین پہ تھا، سامنے دیکھا تو ایک آدمی کے پاؤں ہی نہیں تھے، پاؤں ہی نہیں تھے۔ یعنی دنیا میں ہر آدمی سے برتر بھی ہے، ہر آدمی سے کم تر بھی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا آپ کو کیا مرض ہے کہ مجھے مرض معدہ خراب ہے، کہ ڈائلیسس والے پڑے ہیں جو ہر دوسرے دن جا کے تکلیف دہ مرحلے سے 4 گھنٹے میں گزرتے ہیں، کینسر والے پڑے ہیں، لا علاج پڑے ہیں، ایسے پڑے ہیں جو دوائیں لے ہی نہیں سکتے۔ آپ کے گرد و پیش میں، رشتوں کے بیچ میں کئی ایسے ہوں گے۔ عام سرخ مرچ اور نمک اور لسی ڈال کر ہفتوں گزارا کرنے والے اگر زمین پہ ڈھونڈے تو مل جائیں گے۔ تو نعمتوں کے فصل کے زمین پہ اگانے کا ایک شاندار طریقہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کریں جو مجھے ملی اور اوروں کو نہیں ملی۔ ہمارے ہاں نعمتوں کی فصل اس لیے جاندار نہیں ہوتی، شاندار نہیں ہوتی کہ ہم نہ ملنے والی نعمتوں کے تعاقب میں بھاگتے رہتے ہیں، سایوں کی نظر ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا۔ اللہ کہتے اچھا کتنی چیزیں نہیں ملیں، کہ 4 چیزیں نہیں ملیں، کہ جو ملی کتنی ہیں، ملی کتنی ہے وہ بھی تو گنو نا۔ دانت میں درد ہے تو کتنے اعضاء میں درد نہیں ہے وہ بھی تو گنو۔ کان کی سماعت کمزور ہو گئی تو کتنے اعضاء پورے جاہ و جلال کے ساتھ وہ بھی تو گنو۔ اگر گننے لگیں گے تو کان کی سماعت کی شدت کم ہو جائے گی۔ جسم کے کتنے اعضاء ہیں جو پوری طرح کام کریں تو آدمی صحت مند رہتا ہے۔ تو ہمارے ہاں مزید نعمتوں کے نہ آنے کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم ملی ہوئی نعمتوں کا ذکر نہیں کرتے، نہ ملنے والی نعمتوں کا واویلا کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے تمہارا مزاج ہے ناشکری کا۔ شاکر کس کو کہتے ہیں؟ آپ ایک جانور رکھتے ہیں، گائے بھینس، اس کو چارہ دیتے ہیں 1 من اور دودھ دیتی ہے 20 کلو، ایسا ترتیب ہوتی ہے دیہاتوں میں، 1 من چارہ دیتے ہیں کھرلی میں اور 20 کلو دودھ دیتی ہے۔ ایک دن بارش برسی اور جی بھر کے برسی، کھیت میں جانے سے کہ پرانا چارہ پڑا تھا 10 کلو رات کا، جس میں اتنا ٹیسٹ نہیں تھا۔ آپ نے بامر مجبوری کہ اب میں کھیتوں میں کیسے جاؤں، راستے میں پانی ہے، چارہ گیلا ہو چکا ہے، کٹائی ہو نہیں سکے گی، میں کیسے جاؤں؟ تو آپ نے پرانا چارہ ڈال دیا، تو پرانا چارہ ڈالا 10 کلو اور دودھ اس نے دے دیا 30 کلو۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ چارہ کم ہو گیا تو دودھ بھی کم ہو گیا، تو چارہ ہو گیا 10 کلو، دودھ ہو گیا 30 کلو، چارہ ہوتا تھا 40 کلو، دودھ ہوتا تھا 20 کلو۔ اس دن ہنگامی طور پر چارہ 4 گنا کم ہو گیا اور دودھ 10 کلو زیادہ ہو گیا۔ تو وہ جانور جو چارہ کم کھائے، دودھ زیادہ دے، اس کو شاکر کہتے ہیں۔ ہم تو وہ جانور بھی نہیں ہیں، ہم کتنا کھاتے ہیں۔ ملی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز اس لیے نہیں ہوتے کہ نہ ملنے والی نعمتوں کی چاہت ہمیں ملنے والی نعمتوں کی لذت سے محروم کر دیتی۔ فلاں کا گریڈ، فلاں کا عہدہ، فلاں کا گھر، فلاں کی گاڑی، فلاں کا مکان، فلاں کی شخصیت، فلاں کا PR، فلاں کا تعلق، یہ چیزیں یاد کر کر اللہ کہتا ہے اگر تمہیں اربوں نعمتوں کے بعد
تیرے دل کی گہرائیوں سے میں تمہیں شاکر نہیں بنا سکا، تو 4 مل بھی گئی تو کیا قیامت کر لے گا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، یہ اللہ کا وعدہ ہے، شکر کرو میں اضافہ کروں گا۔ تو ہمارے ہاں میڈیا کی کثرت نے شکر کے ساری کونپلیں مرجھا گئیں، ناشکری کی سنڈیاں، ناشکری کی جڑی بوٹیاں، ناشکری کی موسم ہمارے یہاں آ گئے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ مزید اللہ دیتا نہیں۔ شکر کتنی بڑی نعمت ہے۔ نوح علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں، ان کو اللہ نے کہا انہ کان عبدا شکورا، نوح بڑا شکر گزار آدمی تھا۔ اب نبی ہونے کے باوجود اللہ نے نوح علیہ السلام کی صفت شکر کو ہائی لائٹ کیا۔ گھروں میں شکر کی فضا بنائی جائے۔ شکر کی فضا کیا ہے؟ ملنے والی نعمتوں کو گننے کا مذاکرہ کروایا جائے۔ اس ایک پلیٹ میں دیکھو کیا کچھ ہے، وہ جو سالن کے روپ میں پلیٹ پڑی ہے اس میں کیا کچھ ہے، اس پلیٹ کے اندر ایک پلیٹ سالن کی کن کن چیزوں کے ملنے سے بنی اور وہ چیزیں کہاں کہاں سے آئیں۔ آدمی ان کی سوچ میں لگ جائے تو آسمان سے پھر موسلادھار بارشیں برستی ہیں کہ یہ شکر گزار لوگ ہیں، دیتا تھوڑا ہوں ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو شکر نہیں کرتے، قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں۔ تو پھر آگے فوراً آیت کی ٹیون بدلتی ہے کہ قیامت الدین جانوروں میں سے گھوڑا کھڑا ہو جائے گا کہ یا اللہ میں نے تو اس کی خاطر جان دی تھی، میں نے تو اس کی خاطر پاؤں سے چنگاریاں نکالی تھی، میں نے تو اس کی خاطر رات کی نیند خراب کی تھی، میں نے تو اس کی خاطر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا تھا، بھاگا تھا، آپ نے ناشکرے کو میرے سے تشبیہ کیوں دی؟ ایک بنتا شکوہ کہ آپ نے مجھے سے تشبیہ کیوں دی؟ اس لیے قرآن کی اگلی آیت کے ساتھ ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، تاکہ کل کلا حشر کے دن میں جانور بارگاہ الہی میں شکوہ نہ کریں کہ ناشکروں سے ہمیں تشبیہ کیوں دی۔ اب اللہ کی ہمارے پر بے شمار نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں کو یاد کرنے کا ذوق گم کر چکے ہیں۔ ویسے تو مجموعی پوری قوم کے اندر ایک جس طرح سردیوں کا موسم آتا ہے نا، تو ہر آدمی سردی، میکدے والا، ممبر والا، پرائم منسٹر ہاؤس والا، پریزیڈنٹ ہاؤس والا، قیدی جیل میں، میدان کے اندر پہلوان، ہر آدمی شکایت کرتا سردی ہے سردی ہے سردی ہے۔ اس وقت ویسے تو مجموعی ہمارے اوپر ناشکری کا موسم آ چکا ہے۔ ہمارا بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، مرد، تاجر، زارع، کاشتکار، عالم، جاہل، فاضل، ڈاکٹر، مسافر، ہر آدمی کے لبوں پہ ناشکری کی بات ہے، اور اس ناشکری نے سارے محبتوں کے، سارے برکتوں کے، سارے شگوفے ختم کر دیے، کھیلے بغیر ختم ہو گئے۔ حضرت عمر نے ایک آدمی کو دیکھا، اندھا تھا، بہرا تھا، گونگا تھا، پاؤں کٹے ہوئے تھے، بیٹھا تھا، مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اس کے اندر کوئی نعمت ہے؟ تو ساتھ والوں نے کہا کوئی بھی نہیں۔ کہنے لگے اس کو پیشاب آسانی سے نہیں آتی۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید کو کہا تھا پانی پیا ہوا باہر نہ نکلے، اور نکالنے کے لیے آدھی سلطنت 3 بر اعظم حکیم فیس مانگے کہ اتنی فیس دو گے تو پانی نکلے گا، تو دے دو گے؟ آپ نے کبھی ان کم نصیبوں کو دیکھا ہو جن کا پیشاب بند ہو گیا؟ ان کو پوری دنیا کی نعمتیں دے کے دیکھ لو۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، پائلٹ تھا معراج کا، اس کا پیشاب بند ہو گیا، اس کو گرم پانی کے تالاب میں رکھا ہوا تھا ہمارے صاحب، اس کو کوئی علاج ہوگا، لیکن اس کی درد اور چیخیں اور پائلٹ تھا معراج کا، سر تیموریم انہیں کہتے تھے، شورکوٹ کینٹ کے علاقے کی بات ہے، میں ان دنوں وہاں لیکچرر تھا پی ایف میں۔ اتنا اس میں بے کسی بے کلی، میں سوچ رہا تھا دنیا بھر کی نعمت دو اور اس کو ہم آپ کو بادشاہ بناتے ہیں، امریکہ کا بادشاہ بناتے ہیں، بر اعظموں کا بادشاہ بناتے ہیں۔ وہ کہ پیشاب کرنے کی طاقت دو، میرے لیے کل بر اعظم اسی میں پوشید ہے۔ اس لیے وہ جو دعا آتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اذیت دور کر کے مجھے راحت عطا فرمائے۔ ہر آدمی ڈیلی 2-3 دفعہ نارملی واش روم میں جاتا ہے، تو ہارون رشید 3 بر اعظموں کا بادشاہ تھا کم و بیش، 3 بر اعظموں میں 1.5 بر اعظم دینا چاہ رہے ہارون رشید ایک دفعہ پیشاب کرنے پر۔ تو محمد بن سماک رحمہ اللہ محدث کہنے لگے پتہ نہیں کتنی بادشاہتیں ہم اللہ سے لے چکے ہیں۔ تو ہم نعمتوں کے گننے کی طرف اپنے آپ کو قائل کریں، مائل کریں، گھائل کریں، تیار کریں، آمادہ کریں، تو پھر نعمتیں اتنی برسیں گی کہ مت پوچھیں۔ اور اگر رویہ بحثت مجموعی یہی رہا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو اللہ کی سنت نہیں ہے۔
ہمارے انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ اگر ہم کسی پہ احسان کریں اور وہ شکریہ سے لبریز ہو جائے تو ہمارا دل کرتا ہے اور دیں، تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اس کو اور دیں اور دیں اور دیں، اور اگر دینے کے بعد کوئی ایسا ریئیکٹ کرے، کوئی وومٹ کرے، کوئی پیشانی پہ جھریاں لائے تو ہم اس کو لاشعور اپنے جو ہمارے بس میں ہوتا ہے ہم اس کو شلنگ کر لیتے ہیں، نچوڑ لیتے ہیں۔ یہ نظام آسمان پہ چلتا ہے۔ اس وقت محبتیں نہیں ہیں، صحت نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے، پیار، اس کی وجہ اگر جا کے اس کا کھورا گم ہوتا ہے تو ناشکری سے۔ تو ہمارے اوپر بے شمار اللہ کے احسانات ہیں۔ دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے جو یہ کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، تو میں اپنے اوپر اتنے محدود احسان رکھتا ہوں کہ میں گن دیتا ہوں۔ یہ چیلنج عرب عجم، پہلی صدی، آج کی صدی، شہر دیہات، ہر انسان کو ہے کہ تم نعمتیں گن کے دکھاؤ۔ دنیا کا ہر انسان اس مخاطبین میں، اس چیلنج کی زد میں فقیر بھی ہے، امیر بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، گدھا بھی ہے۔ تو دنیا کا کوئی انسان آج تک اربوں کی تعداد میں پیوند خاک ہو چکے، کسی نے آج تک قرآن مجید کی اس آیت کے جواب میں ہاتھ کھڑا کر کے یہ نہیں کہا کہ میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں، کہ میں گن دیتا ہوں۔ داخل کی نعمتیں نہیں گن سکتے کہ وہ عالم انفس میں ہے، عالم آفاق چھوڑ دو۔ ایک لقمہ جو تیار ہو کے میرے منہ تک آتا ہے، انگلیوں کا فولڈ ہونا، کوہنی کا فولڈ ہونا، پھر اس لقمے کو 4 لیبارٹریوں کا ٹیسٹ کرنا، دور سے آنکھ دیکھتی ہے غیر محسوس انداز میں، اس بال تو نہیں ہے، اس میں تنکا تو نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز، پھر خود بخود ناک سونگ لیتا ہے، پھر سب سے پہلے یہ انگلیوں کے پورے چیک کرتے ہیں، اس کی حدت کو، پھر آنکھیں چیک کرتے ہیں اس کے آؤٹ لک کو، پھر ناک چیک کرتے ہیں اس کی چھپی خوشبو کو، پھر ہونٹ چیک کرتے ہیں اس کے ذائقے کو، اس کے بعد جا کر لعاب دہن خارج ہوتا ہے اور ڈائجسٹو سسٹم کے قابل ہوتا ہے۔ ان 4 مشینریوں کا بیک وقت اربوں دفعہ استعمال کتنا شکریہ کا مستحق ہے؟ 4 دفعہ۔ دنیا کا کون سا انسان ہے جو کہ میرے لقمے میں بال اور میں کھا لوں، لقمہ انتہائی گرم اور منہ میں رکھ لوں، لقمے کی بدبو خراب ہو اور میں اس کو کھا لوں، اور وہ انتہائی کڑوا ہو، ترش ہو، کھٹا اور میں کھا لوں؟ 4 لیبارٹریوں نے کبھی دھوکہ دیا؟ ان 4 لیبارٹریوں کا فنکشنل ہونا اور بغیر محنت کے رزلٹ دینا اور سیکنڈز میں رزلٹ دینا، اتنے ریپڈ قسم کی لیبارٹری کون سی ہے؟ اور ہم کتنے عرصے سے ان لیبارٹریوں سے فائدہ لے کر اپنے پیٹ کے دوزخ کو بھر رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کبھی ہمارے ذہن میں اللہ تیرا شکر ہے 4 لیبارٹریاں اپنی جگہ پہ فٹ کھڑی ہیں۔ جب سے ہمارے یہاں چمچی آئی ہیں تب سے وہ ہاتھ کے لیبارٹری قدرے کم پڑ گئی، تو کئی دفعہ منہ جل جاتا ہے۔ ایک لیبارٹری بیچ میں سے نکلی، جو لیبارٹری ہاتھ نے کام کرنا تھا، اس کی گرمی یا سردی، وہ تو چمچی نہیں کر سکتی، نہ چمچی کر سکتی ہے نہ چمچے کر سکتے، تو دونوں ہمارے مقدر ہیں۔ چمچے بڑے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، چمچیاں چھوٹے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ چمچے ان کو خراب کرتے ہیں، چمچیاں ہمیں خراب کرتی ہیں۔ ہر بڑے کے گرد و پیش بڑے چمچ ہوں گے اور وہ چمچ ان کو خراب کرتے رہتے ہیں، چمچے ہوں یا چمچی ہوں، یہ دونوں ہاتھ کا کام نہیں کر سکتے۔ کان چمچے بھرتے ہیں، زبان چمچیاں خراب کرتی ہیں، تو ان دونوں سے نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، سب سے بڑی نعمت جن سے کائنات کی تمام نعمتیں وجود پکڑتی ہیں۔ اللہ کے محبوب کی ذات اقدس سے ملنے والی نعمتیں ریت کے ذرے تکلف کے ساتھ شمار کیے جا سکتے ہیں۔ میں ایک تھوڑا ڈیزرٹ میں پھر رہا تھا، میں نے مٹھی میں ریت اٹھائی، میرے ساتھ 3 بیٹیاں تھیں میری، میں نے کہا ایک مٹھی کی ریت میں آپ کی گود میں پھینک تو اس کو گن کے دیکھو، ایک مٹھی۔ اب صحرا میں، یہ تھل کا علاقہ، جھنگ سے آگے ڈیزرٹ ہے، ایک مٹھی ریت میں نے کہا آپ کی گود میں پھینک تو اس کو گنو، تو وہ ناممکن تھا، چٹکی کی ریت نہیں گنتی ہے۔ ایک مٹھی میں کتنے ریت کے پارٹیکل آ گئے، ذرات آ گئے۔ ممکن ہے ریت گنی جا سکے، ممکن ہے کنکر گنے جا سکیں، ممکن ہے پتے گنے جا سکیں، ممکن ہے قطرے گنے جا سکیں، لیکن کعبہ کے رب کی قسم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملنے والی نعمتیں نہیں گنی جا سکتی، گنی نہیں ہے۔ جسے کہتے ہیں خارج از سوال ہے، خارج از بحث ہے۔ یہ تو ہم ڈارک ایج کے لوگ نہیں ہیں، زمانہ جاہلیت میں پیدا نہیں ہوئے، تاریخ زمانے کے لوگ نہیں، ورنہ میں اندازہ ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت تھی۔ اللہ کے محبوب کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں ایک نعمت ہے رشتوں کے حقوق و فرائض کی جامع و مانع فہرست۔ میں نے کسی جمعہ عرض کیا تھا، رشتے صرف انسانی معاشرے میں پائے جاتے ہیں، کسی اور مخلوق میں رشتے نہیں ہوتے۔
اب رشتوں کے ساتھ میں کیسے رہوں؟ دنیا کا کوئی انسان اپنے علم کی بنا پر رشتوں کے حقوق و فرائض، ڈیوٹی اور رائٹ طے نہیں کر سکتا۔ بڑی بڑی لیبز اور بڑی بڑی جامعات اور بڑی بڑی یونیورسٹی اور بڑے بڑے تھنک ٹینک، انہیں کہو کہ اپنی عقل سے میاں بیوی کے حقوق و فرائض طے کرو۔ اگر وہ شوہر ہے تو اس کا جھکاؤ شوہروں کی طرف رہے گا، اگر وہ بیوی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بیویوں کی طرف رہے گی۔ میں انگلینڈ میں تھا، لیکچر دینے کے لیے گیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ طلاق کا حق کس کو؟ مرد خود مانگتے ہیں، بیویاں خود مانگتی ہیں، پھر حکومت نے تنگ آ کر پہلے مردوں کو دیا، پھر عورتوں نے رجسٹ کیا تو پھر عورتوں کو دے دیا، پھر طلاق بے توقیر ہوگی، عام ہوگی تو پھر حکومت نے دونوں کو دے دیا، پھر فیملی سسٹم ڈسٹرب ہوا تو حکومت نے خود رکھ لیا، پھر خود اب وزیر اعظم کو تو نہیں پتا کہ گھر میں میاں بیوی کے فائٹ کی وجہ کیا ہے، اس کو تو نہیں پتا، تو نہ اسٹیٹ کے قابو رہا، نہ بیوی کے قابو رہا، نہ شوہر کے قابو رہا۔ مجھے اور آپ کو جو انسانوں کے بیچ میں حقوق و فرائض کا ایک جامع معنی فہرست عطا کر دی، کعبہ کے رب کی قسم ہماری دنیا کو جنت بنانے کے لیے یہ کی رول پلے کرتی ہے۔ اگر ہمیں یہ نہ پتا ہوتا استاد شاگرد کے حقوق و فرائض کیا ہیں، میاں بیوی کے حقوق و فرائض کیا ہیں، باپ، ایک رشتوں کی بھرمار ہے، اور ہر رشتہ جنت بنتا ہے جب حقوق و فرائض کے دائروں میں قید رہے تو، ورنہ جنگل بن جاتا ہے۔ تو اسلام کا ایک حسن یہ ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت جو ٹکراؤ ہو رہا ہے نا اور پریشان، اس کو یہ ہے کہ ہمارے ہاں حقوق و فرائض کی ایک فہرست گم ہو گئی ہے۔ یہ میرا باپ ہے تو قرآن کہتا ہے ماں باپ کے 4 احسانات سے ڈینائی کر کے دکھاؤ۔ دنیا کے تمام انسانوں کو چیلنج ہے کہ تمہارے اوپر ماں باپ کے 4 احسانات ان کو انکار کر کے دکھاؤ۔ ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، دنیا کا کوئی انسان انکار کرے، قیامت تک انکار کر کے دیکھے کہ میں 9 مہینے کے بغیر پیدا ہو گیا۔ ماں کے رحم کے بغیر انسانی بچے کا پیدا ہونا خارج از بحث ہے۔ پھر ماں نے تمہیں ولادت کے دکھ بھرے لمحات سے گزر کر تمہیں زندگی دی۔ ماضی میں کتنی مائیں زندگی کو جنم دیتے ہوئے اپنی زندگی ہار جاتی تھیں، ایسے دیہاتوں میں کہانیاں بکھری پڑیں۔ ولادت کے لمحات میں ماں مر گئی اور بیٹا پیدا ہو گیا۔ ایسے لمحات ہیں کہ دنیا کا کوئی رشتہ نہیں ہے جو اپنے اوپر موت کو قبول کر کے کسی کو زندگی کی ضمانت دے۔ سب سے گہرا رشتہ کس کا ہے؟ مچھلی اور پانی کا۔ ایک مثال ہے، مچھلی اور پانی کا رشتہ سب سے مثالی ہے، لیکن پڑے جو وقت تمام عمر کا رشتہ ہے آب و ماہی کا۔ پڑے جو وقت تو پانی نہ جال میں آئے۔ جب جال کے اندر مچھلی پھنس جاتی ہے تو پانی چپ کر نکل جاتا ہے کہ ہم خوشی کے ساتھی تھے، دکھ کے ساتھی نہیں ہے۔ تمام عمر کا رشتہ ہے آب و ماہی کا۔ مچھلی جب انڈے دیتی ہے، 1 کلو کی مچھلی 1 لاکھ انڈے دیتی ہے۔ 1 لاکھ انڈے خشکی پہ نہیں دیتی، پانی کے اندر دیتی ہے۔ پانی کے اندر ٹوٹتے ہیں انڈے تو پہلا اس کا سانس پانی کے اندر آتا ہے، مچھلی کا پہلا سانس۔ پھر 10 سال رہے، 50 سال رہے، جتنے بھی رہے اللہ اس کی زندگی دے، تو پھر وہ پانی میں رہے گی۔ پانی سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی مچھلی سانس لینے کے لیے، سن بات کے لیے کناروں پہ نہیں آتی۔ اتنا گہرا رشتہ ماں بیٹا کا بھی نہیں ہے، میاں بیوی کا بھی نہیں ہے، بہن بھائی کا بھی نہیں ہے، دوست کا بھی نہیں ہے، جتنا گہرا رشتہ مینوفیکچرنگ وائز مچھلی اور پانی کا ہے۔ تو ہمارے سب تمام عمر کا رشتہ ہے آب و ماہی کا۔ انڈا ٹوٹا تو رشتہ ڈیولپ ہو گیا، پکڑی گئی تو مچھلی اندر سے پکڑی گئی تو تمام عمر ہوگی نا۔ تمام عمر کا رشتہ ہے آب و ماہی کا۔ پڑے جو وقت تو پانی نہ جال میں ہے۔ کب مچھلی تڑپتی کو دیکھ کر پانی رک جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے تمہارا اپنا مقدر، میں تو آگے جا رہا ہوں۔ تو ماں وہ رشتہ ہے جو موت اپنے اوپر قبول کر کے بچے کی زندگی کی ضمانت دیتی ہے۔ دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں۔ پھر ماں وہ رشتہ ہے جو 2 سال تک بڑھاپا لیتی ہے، کمزوری لیتی ہے، ویکنس لیتی ہے، تھکن لیتی ہے اور بچے میں شباب بھرتی ہے۔ 1 گھونٹ دودھ کے پیچھے ماں کے وجود میں کتنی کمزوریاں چلی جاتی ہیں، کسی میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھو، گائنی والوں سے پوچھو۔ ماں جو 2 سال فیڈ دیتی ہے بچے کو، اس فیڈ کے عوض ماں کی ہڈیوں میں لوبریکیشن، ماں کے جسم میں توانائیاں، ماں کے پٹھے میں جگہ جگہ کے ڈیزیز، بڑھاپے کا آنا، تو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر 15 سال تک باپ دیوانوں کی طرح کما کما کے بچوں کو دیتا ہے، کپڑے، جوتے، پھل، غبارے، شرینی۔ 15 سال تک جس کے بس میں جو کچھ ہے۔ دنیا کا کون سا انسان ہے جو ان 4 احسانات کا انکار کر سکے؟ میں 9 مہینے ماں کے پیٹ میں نہیں رہا،
میں نے ولادت کے کڑے لمحات ماں کو دو چار نہیں کیا، میں نے ماں کے اوپر بڑھاپا طاری کر کے اس کا سینہ چوس کے خود اپنے اوپر جوانی نہیں لی، اور میں نے 15 سال تک باپ کو کمائی کر کے مجھے نہیں کھلایا۔ دنیا کا کوئی انسان انکار کرے تو اللہ کہتا ہے تمہارے 4 احسانات ہیں کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے اب ان 4 احسانات کے 4 حق میں طے کر رہا ہوں۔ میں نے کسی گفتگو میں کہا تھا ماں باپ کے عظیم ہونے کے لیے ماں باپ ہونا کافی ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر شخص کے عظیم ہونے کے لیے کچھ صفات چاہیے، یہ پی ایچ ڈی ہے، یہ پوسٹ ڈاکٹریٹ ہے، یہ سی ایس ایس ہے، یہ عالم ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ مقرر ہے، یہ پہلوان ہے۔ کوئی ایکسٹرا چیزیں آتی ہیں تو آدمی کی عزت بنتی ہے۔ ماں باپ کے عظیم ہونے کے لیے کسی فالتو چیز کی ضرورت نہیں، ماں باپ ہونا کافی ہے۔ یہ باپ ہے تیرا کہاں کم، بس تیری عظمت کے لیے کافی ہے۔ کہ یہ کافر ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کا اللہ کا مسئلہ، تیرا باپ ہے۔ 4 فرائض ہیں والدین کے میں، کیونکہ 4 احسانات وہ پہلے کر چکے ہیں، ہم سے نہیں مانگ رہے۔ 4 احسانات اندھا دھند فرمائشیں پوری کرتے ہیں تاکہ کل کلاں جب ہم کوئی بات کہیں گے تو یہ پھر انکار نہیں کرے گا۔ ماں باپ رات کو دن کو تھکن میں بھوک میں پریشانی میں حلال کما کے حرام کما کے بچوں کی ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں، اس امید پر کہ کل کسی احسان کو یاد رکھ کر یہ ہماری ضروریات کو پورے کرے گا، انکار نہ کر سکے۔ لیکن ہمارے ہاں مجال ہے کہ ماں باپ کے وہ احسانات ہمارے لہجے کو پولائٹ کر سکیں، ہمارے رویوں کو نرم کر سکیں، ہمارے مزاجوں کو ٹھنڈا کر سکیں۔ تلخی ہے، ترشی ہے، کڑک ہے، گرج ہے، چمک ہے، لال پیلے منہ ہیں، دروازے زور سے بند کیے جا رہے ہیں۔ یہ کام نہ کرو، نہیں کرتا، کھانا چھوڑ دیا تو یہ بدتمیزی کا کتنا عمدہ درجہ ہے۔ زور سے دروازہ بند کیا تو یہ منہ سے نہیں بولا لیکن اس نے اپنے اظہار تو کر دیا نا۔ لال پیلا ہو گیا، چپ ہو، میں کو بول رہا ہوں کہ تمہارا انگ انگ بدتمیزی کے انگاروں سے بھرا پڑا ہے، گھر سے نکل گئے، سلام دعا چھوڑ دیا، آنا جانا چھوڑ دیا، تو یہ کتنے بدتمیزی کے نئے روپ ہیں۔ روپ ہی بدلا ہے نا، ہے تو وہی نا، رد عمل ظاہر کر دیا۔ ایک آدمی سے کہا فلاں آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے جی چپ ہی بہتر ہے، تو وہ چپ رہا۔ بولیں جی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ چپ ہی بہتر ہے، تو وہ چپ رہا۔ فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بس اللہ ہر ایک کو ہدایت دیتے، اس نے اس کے پلے کو چھوڑا۔ اللہ ہر ایک کو ہدایت دے، اس فکر میں کتنا نورانی کام کر گیا، کر گیا نہیں کر گیا؟ فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ غیبت ہو جائے گی، تو یہ غیبت سے بچ گیا نا، اس نے اس کے پلے کو چھوڑا ایمانداری سے۔ کہ یہ نورانی دو ہیں محراب والے ماتھوں کے، تسبیح بدست لوگوں کے، داڑھی پگڑی والوں کے، بس یہ غیبت ہو جائے گی تو بچا کیا؟ یعنی میسج تو کنوے کر گیا نا۔ فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بس جیسے حمام میں سارے ہی ایسے ہیں، اللہ ہم سب کو۔ اب یہ کتنا درد سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس نے اس کے پلے کوئی چھوڑا ہی نہیں۔ تو شریعت کہتی ہے ماں باپ ایک رشتہ ہے، اس نے تمہارے اوپر انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ کبھی اگر ماں نے یا باپ نے میری 15 سال تک، جب تک میں جاب میں نہیں گیا یا بزنس میں نہیں گیا، اس وقت تک میرے اوپر سرمایہ جو انویسٹمنٹ کی ہے، اگر میں کبھی اس کی میتھمیٹیکلی کاؤنٹنگ کروں تو لاکھوں تک بات چلی جائے گی۔ پیدا ہونے سے لے کر 20 سال تک اس نے کپڑوں کے روپ میں، مکان کے روپ میں، کراکری کے روپ میں، گروسری کے روپ میں، کھانوں کے روپ میں، فیسوں کے روپ میں، دوائیوں کے روپ میں، پناہ کے روپ، پھر جو ذہنی اذیتیں وہ الگ ہیں، راتوں کو جاگنا، بیماری کے عالم میں جاگنا، اس کے ساتھ سونا، اس کے یہ تو الگ ہیں جن کی جو کسی بھاؤ میں آتی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں 4 کام کرو۔ ایک تو محبت کرو ماں باپ سے، محبت کرو۔ اس میں 5 عیب ہیں کہ چھوڑ دو، 5 عیب جانے میں جانوں، مرزائیہ ہے کہ چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو قرآن کے بقول آزر ہے نا، باقی آگے حدیث کی تفصیل ہے، آزر چچا تھا، لیکن قرآن کے بقول آزر باپ ہے۔ باپ اعتقادی کافر ہے، بت بناتا ہے، بت فروش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بت شکن ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے بت پوجو یا بت بیچو یا بت بناؤ، تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ کتنا خوفناک جملہ ہے۔ میرا تو باپ کہتا ہے نا موبائل بند کرو، سر شام گھر میں آ جایا کرو، گھر میں آ کے موبائل نہ چلاؤ، غلط دوستوں کے پاس نہ بیٹھو، یہ بات کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں، نبی ہیں۔ 5 بڑے رسول جو 2 لاکھ میں ہیں، ان میں 5 بڑے رسولوں کو اولو العزم کہتے ہیں۔ اولو العزم میں 5 میں ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کا باپ آزر اعتقادی پکا ٹھکا کافر، اور حکم کیا دے رہا ہے؟ بت بیچا کرو۔
आगे इब्राहिम क्या करें, या अबती, ओ मेरे प्यारे अब्बा मुझसे ये काम नहीं होता। अब बोलो कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है। नबी के अंग अंग में नफरत होती है बुत परस्ती से, और नबी शफाफ तरीन ज़ात होती है, और हुक्म दिया जा रहा है इंतहाई गलीज बुत बेचो, और दिया जा रहा है इंतहाई पाक बाज शख्स को जिसको पता है कि बुत परस्ती या शिर्क कितना बड़ा है। इस मौके पे टेम्परमेंट लूज ना होने देना, फशारे खून रानों के बस की बात नहीं। कितना मुश्किल काम है, फट ना जाए, कलमे हक के नाम पर बदतमीज हो जाएंगे हम लोग। हक बात, हालांकि हक बात को हक, अब ये कितना मौका है हक बात कहने का कि ये क्या कर रहे हो। लेकिन आगे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वर्डिंग आती है, या बुनैया, या अबती, या अबती, या ये कई दफ़ा है। और या अबती का तर्जुमा पूछें तो ओ मेरे प्यारे अब्बा। मोहब्बत की इतनी वेव्स और किरणें और लहरें और मिठास और शरीनी और जगमग और कौसे कज़ा या बुनैया से, या अबती से निकलता, मत पूछें, तर्जुमा मुमकिन नहीं। बाप से मोहब्बत करो, काफिर भी बाप हो तो भी मोहब्बत करो, चूंकि मेरे अदम में वजूद के बायस का सबब ये बना है, उसका कुफ्र अल्लाह जाने। दूसरा, माँ बाप का अदब करो, अदब करो जितना मैक्सिमम हो सके। ऐसा ऊंचा बोलना कि माँ बाप की आवाज दब जाए, ऐसा रवैया पास करना कि माँ बाप लफ्ज चबा जाएं, ऐसा रिस्पांस देना कि माँ बाप खामोश होकर ठहर जाएं। ये गुस्ताखी की बहुत खौफनाक किस्में हैं, सारी इबादत को जला के राख कर देती है। कोई आदमी तस्बीह, तिलावत, ज़िक्र, इल्म, तहज्जुद इस पे नाज न करे। गुस्ताखियाँ वो खौफनाक हवाएं हैं जो सारे इबादत के फूल को जला के राख कर देती हैं। अदब जितना हो सके, मेरा बाप है, इसने मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, मेरी माँ है, इसने मुझे जन्म दिया है, 9 महीने रखा है, पैदा किया है। कुरान कहता है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, बड़ी खूबसूरत ताबीर है। अरब शिकार करते थे परिंदों का ज़माना जहलियत में ना, इस्लाम से पहले। परिंदा फ़ज़ा में उड़ रहा है, कबूतर है, फाख्ता है, चकोर है, फिर तीर मारते, तीर जिगर के पार होता, बैलेंस आउट होता, पर गिरते, परिंदा ज़मीन पे आता, कलाबाजियाँ खाता, आँख में मट्टी, गर्दन टूट गई, फिर शिकारी भाग के जाता। अब इस मंजर को आप ज़हन में रखें, शिकार हो चुका है, तीर लग चुका है, गुलेल लग चुका है, गोली लग चुकी है, परिंदा बैलेंस आउट हो चुका है, पर झड़ चुके हैं, ज़मीन पे आ चुका है, उड़ने के काबिल नहीं रहा, ब्लीडिंग हो चुकी है। अब ये भाग के गया, इसके हाथ में छुरी है और परिंदा छोटा सा है, पाउडेड पॉका, चकोर है, फाख्ता है, कबूतर है। अब वो न पंजा मार सकता है, न उड़ सकता है, न चीख सकता है, चुपके से पड़ा है। वो कहता है जो जी चाहे कर गुजरो, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। कुरान कहता है जब तुम जवान और माँ बाप बूढ़े हों तो बूढ़े माँ बाप के सामने यूं रहा करो जिस तरह जख्मी परिंदा शिकारे के सामने पड़ा होता है। ईमानदारी से कहें, जब तुम जवान हो और तुम्हारे हाथ में अब्बा की ज़मीनें आ जाएं, सरमाया आ जाए, तवानाई आ जाए, अब्बा की दवाई तुम लाओ, अब्बा की लाठी तुम पकड़ो, अब्बा को वॉशरूम में तुम ले जाओ, अब्बा को फलां फलां अंग अंग में अब्बा तुम्हारा मोहताज हो, तो कुरान कहता है उन दिनों वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, यूं रहो जिस तरह जख्मी परिंदा शिकारी के सामने पड़ा होता। और अब क्या हाल होता है, अदब, फला तकुल लहुमा उफ। ये आप कभी देखें नाखन किसी आदमी के बढ़ जाएं, कोई ऐसा हुआ काटने का मौका मिला, काम करते करते नाखन में मैल आ गई, आदमी है लतीफ़ मिजाज, पाकीज़ा मिजाज, नाखन काट नहीं सका, नाखन मैल आ गई, उसने इत्तफ़ाक़न देखा हल्का से ऐसे माथे पे झुर्री आती है, वो अपने नाखन में मैल देख कर ना, पाकीज़ा मिजाज साफ़ सुथरे आदमी को थोड़ा सा बोझ होता है, तो वो जो नाखन को देखने के बाद हल्का सा ऐसे आता है ना, इसको कहते उफ़। अल्लाह कहते फ़ला तकुल लहुमा उफ़। माँ बाप अगर वो हुक्म दें जो आज़र ने दिया इब्राहिम को, तो भी उफ़ ना करो। बाकी क्या बात रहेगी, उफ़ ना करो। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और मोहब्बत से बात करो। यूरोप में माँ बाप का कपल बेकार हो गया, ओल्ड होम बन गए, ओल्ड हाउस बन गए, वहाँ पड़े हैं बेचारे बेकार, पूछते कोई नहीं। त्यौहार आता है तो उसमें कोई पैसे वैसे भेज देते हैं, वरना कोई जाते नहीं। धीरे धीरे माँ बाप ने बच्चों को ये चीज़ें न सुनाकर अपने बुढ़ापे के ओल्ड होम तैयार कर रहे हैं। जो माँ बाप बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बी कॉम, सी कॉम, फलां फलां पढ़ाते रहते हैं, लेकिन कुरान की ये बातें नहीं सुनाता, उसको अपने ओल्ड होम का बुढ़ापे से पहले तय कर लेना चाहिए।
چونکہ قرآن و حدیث سنا کر نہ سنا کر اس نے بچوں کی جوانی کو برباد کیا، بچپنے کو خراب کیا، اور بچے نے جوان ہو کر اس کے بڑھاپے کو برباد کیا۔ تو ماں باپ سے محبت کرو، ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اور یہ تو تین ہیں بلا مشروط، وہ کسی عمر کے ہوں، کسی مسلک کے ہوں، اس کا تعلق کوئی نہیں، ان کا تعلق کیا وہ میرے مسلک کے بدلنے سے، دین کے بدلنے سے، ماں باپ میرے ماں۔ چوتھا مشروط ہے، اور وہ ہے اطاعت مشروط کرو، محبت بلا مشروط، ادب بلا مشروط، خدمت بلا مشروط، اور اطاعت مشروط ہے، ایسی اطاعت جس میں اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو، ایسی اطاعت جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اس میں بھی محبت کے لہجے کے ساتھ انکار کرو، تلخی کے ساتھ نہ کرو۔ کوشش کیا کرو بچوں کو ساتھ لاؤ، یہ باتیں سنیں گے تو ہمارا بڑھاپا محفوظ ہوگا، ورنہ آپ کہیں کہ پیسے کے زور پہ، ڈر کے زور پہ، تو وقت کے ساتھ ساتھ میرا بڑھاپا ختم ہو جائے گی، جوانی ختم ہو جائے گی، بدن پہ اب میری جاگیرداری ختم ہوتی ہے، میرے بیٹے تیری بوڑھی سواری ختم ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جسم تھک جاتا ہے، اعضاء شل ہو جاتے ہیں، پیسہ چلا جاتا ہے، پھر اس وقت کام آتا ہے تو یہ دینی حمیت کام آتی ہے، جسم کی وجاہت، جسم کی طاقت جھڑ جاتی ہے۔